سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 کا پہلا حصہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما۔ ترجمہ: لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ سورۃ بقرہ کی یہ آیت شراب اور جوئے کے بارے میں نازل ہونے والا پہلا حکم ہے۔ اس میں ان دونوں کو حرام نہیں کہا گیا بلکہ منع کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی کراہت اور ناپسندیدگی بیان کی گئی ہے، اور اسے یہاں پر گناہ ہونا اور اس کے نقصان دہ ہونے کا اور اللہ کے ہاں ناپسندیدگی کا صرف اظہار کیا گیا ہے، لیکن اسے منع نہیں کیا گیا۔ چونکہ عربوں میں شراب کے وہ عادی تھے اور ان کی گھٹی میں شراب کی لت پڑی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ بتدریج احکامات نازل کر کے اس کو حرام کیا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں عقیدہ نسخ کو، کہ آیات پہلے احکامات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذہن سازی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے احکامات کو پھر منسوخ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں بہت سے احکامات کی آیات موجود ہیں، اس لیے تفسیر پڑھتے ہوئے ہم نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ اگر کوئی آپ کے سامنے آیات کو کوٹ کرے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت منسوخ شدہ آیت ہے۔ جیسا کہ یہ آیت بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں حرام شراب کو جوئے کو حرام کرنے کے لیے ورڈز نہیں ہیں، تو یہ پہلا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ذہن سازی کی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشرے سے نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 احکامات جو ہیں وہ اس کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے نازل کیے۔ پہلا یہ حکم تھا، دوسرا حکم سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نشے کی حالت میں شراب کے قریب بھی نہ جاؤ، نشے کی حالت میں شراب جب پیو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور تیسرا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں، جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 یہ حتمی حکم ہے۔ اس لیے ہم نے بیسیکلی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 کو کوٹ کرنا ہے جب بھی شراب کی بات ہونی ہے۔ اس سے پہلے والی دونوں جو آیات ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کی دونوں آیات منسوخ ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور یہ استانے اور یہ پانسے گندے شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا ہے کہ اس سے دور ہو جاؤ، اپنے قریب نہ کرو، ورنہ تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، فلاح نہیں ملے گی۔ یہ آخری اور حتمی حکم ہے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اس کے بعد اب اگر ہم اپنی درس والی آیت کے پر پہنچیں 219 آیت سورۃ بقرہ میں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شراب اور جوئے کی ناپسندیدگی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کو اسم کبیرن کہا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ان دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ منافع للناس، اور ان دونوں میں لوگوں کے لیے منافع ہے۔ لوگوں کے لیے شراب میں کیا نفع ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خدارا یہ وہ نفع نہیں جو کچھ ڈاکٹرز اور طبیب کہتے ہیں کہ جی یہ بطور نسخہ جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں کہ دل کے امراض کے لیے، پھر بچوں میں جب چیسٹ کنجیشن ہو جاتی ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، تو اس کے جکڑن کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی 1 چمچ برانڈی پلا دیں، 1 چمچ وائن پلا دیں انہیں۔ تو یہ والا نفع نقصان نہیں اس میں بتایا گیا، یہ بلکہ یہ عرب کی اس بستی کے لیے ہے، منافع للناس، کہ عرب کی بستی میں جاہل لوگ تھے، جب ان کے ہاں کوئی تہوار آتا تھا تو یہ بڑے بڑے میلوں کا اہتمام کرتے تھے، اور ان میلوں میں عرب قبیلوں کے سردار، رئیس، صاحب مال لوگ، امیر لوگ شرکت کرتے تھے، اور وہاں خوب وہ شراب پیتے تھے، اور شراب پینے کے بعد جوا کھیلتے تھے، اور پھر جو بندہ جوا جیت جاتا تھا تو وہ اس مال سے خوشی مناتا تھا، محفلیں سجاتا تھا، اور جو رئیس اور امیر لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، غریبوں پہ پیسہ لٹاتے تھے، وہ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، جانوروں کو ذبح کرتے تھے، غریبوں کو کھانے کھلاتے تھے، اور اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ بھوکوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور بیواؤں کو مال مل جاتا ہے، اور کتنے گھروں کے چولہے جل جاتے ہیں۔
تو اور کیونکہ جانور ذبح ہوتے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم یہ شراب نہ پئیں گے تو یہ جانور ذبح نہیں ہوں گے اور غریبوں کو جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ملے گا. تو یہ بتایا جا رہا ہے. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تبصرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے غریب غربا تمہارے کمزور لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جوئے اور شراب کے نقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں. یاد رکھیے منافع للناس میں صحت کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی، یہ عرب کے معاشرے میں کی بات ہو رہی ہے جو وہاں پر امیروں کا خیال تھا کہ شراب اور جوئے سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل اس سے ملتا جلتا رویہ ہمارے ہاں بھی ہے. آج ہمارے ہاں شادیوں کی تقریبات، مہندیاں، ڈولکیاں، مایوں، کئی قسم کے ہم نے رسومات بنا لی ہیں اور پھر تھیمز رکھی ہوئی ہیں، پھر لائٹیں، پھولوں کی سجاوٹ، آرائش، اتنا کچھ کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہماری شریعت کے خلاف ہے، اسراف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو تو لوگ کہتے ہیں کہ شادیوں پہ جو ہم اتنے کپڑے بناتے ہیں، لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں ہماری وجہ سے، درزیوں کی دکانیں چلتی ہیں اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اتنے لوگوں کو کیٹرنگ کی وجہ سے روزگار ملتا ہے. تو یعنی لوگوں نے شادی کو ایک بالکل شادی جو ہے نا وہ ایک انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوگ بھوکے نہیں رہیں گے اور گھروں میں ذریعہ معاش بنتا رہے گا، تو وہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی جائز اور حلال بہترین ذریعہ معاش پیدا کر دے گا. اللہ کے ایک حرام کردہ کام کو، ایک ناپسندیدہ کام کو کسی اور کا ذریعہ معاش اور وسیلہ بنا کر اپنی غلط روی کو ہم چھپا لیتے ہیں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا جیسے قوم سبت والا واقعہ تھا. تو مشرکین مکہ کا یہی وتیرہ تھا کہ اپنے جوئے بازی اور شراب نوشی کو غریبوں کی مدد کا ایک جواز بنا لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ابتدائی حکم سے یہ واضح کر دیا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، شراب اور جوا جو ہیں، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں. تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کی. اس آیت سے ہمیں بھی بہت سے اصول ملتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو فائدہ مند، جن کے فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہیں. جیسا کہ ہر فائدہ مند چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، کسی چیز میں فائدہ ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا اصل معیار دیکھنا ہے. پھر دنیاوی فائدے کے مقابلے میں ہم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے. گناہ کا نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا، کسی حرام کام کو نیا نام دینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا. اسی طریقے سے ہم نے جیسے صحابہ کرام نے جب شراب کا حکم آیا تھا تو فوراً ساری شراب بہا دی تھی، سمعنا و اطعنا کیا تھا. تو بالکل ہم نے بھی جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، سمعنا و اطعنا کہنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شرع صدر کر دے اور ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.